کہ مسلمان جاتی جس طریقے سے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے جاتی دھرم میں بٹے ہوئے ہیں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا تھا کہ سبھی ایک برابر ہے. صحیح، بے شک. دیکھیے بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے. نہیں، تقوی کے آپ جو علم کے حساب سے آپ جو بات کر رہے ہیں، علم کے حساب سے اگر آپ ہم سے 50 سال بھی بڑے ہیں نا، تو آپ علم کے حساب سے ہم سے چھوٹے ہی کہا لائیے گا. وہاں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس پوائنٹ پہ ہم نہیں جا رہے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان جاتی میں بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ اپنے حساب سے جو کہا جاتا ہے ایک طرح سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا تھا کہ سبھی ایک برابر ہے، ایک سمان ہے. گھوم پھر کے جو ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں 5 چیزیں فرض ہے، جس میں زکوٰۃ اور خیرات بھی فرض ہے. تو جس دھرم میں زکوٰۃ اور خیرات فرض ہے، اس مذہب کے لوگ آج بھیک مانگنے پر کیوں مجبور ہیں؟ جی، ماں پھیپھڑا کینسر، ٹی بی آدی سے ہے پریشان تو ایمان ٹی بی چیسٹ اینڈ ہارٹ کیئر کلینک ہے ایک بہتر سمادھان. سمپرک کرے ڈاکٹر آزاد عالم سے، سینٹر پوائنٹ چکیا روڈ، سیوان. آج رمضان کا 7واں دن ہے اور آج ہمارے ساتھ مدنی مدرسے کے عالم ہیں. ان سے ہم بات کریں گے رمضان کی فضیلت پہ، کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور آج کی جس طریقے سے مسلمانوں کا جو حالات ہے اس پہ بھی ہم تھوڑا سا چرچا کریں گے. تو عالم ہیں، ان سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ کا ہمارے BNP لائیو نیوز پہ بہت بہت سواگت ہے. مولانا صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام اور یہ جو سال کا سب سے پاک مہینہ مانے جانے والا رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کیا کیا ہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ مہینہ، پاک مہینہ، رب عز و جل قرآن پاک میں اس کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی یہ رمضان کا پاک مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے. تو رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت رب عز و جل اس بات کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہے کہ یہ پاک مہینہ کہ جس میں قرآن جو اللہ کا کلام ہے، پوتر کلام ہے، جسے مسلمان پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کرتے، حفظ کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے پاک راتوں میں جو ہے تراویح بھی پڑھتے ہیں، اسی رات قرآن پاک کو مکمل سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو رب عز و جل اس مہینے کی پوترتا اور اس کی پاکیزگی کو اس الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ پاک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے روزے جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا کہ ہر وہ شخص جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اس کے کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو، اس طریقے سے کہ جس سے مطلب ماہر ڈاکٹر جو اچھے تجربہ کار ہوں اور فاسق نہ ہوں، تو اگر یہ لوگ اس کو اجازت دیتے ہیں روزے کی، تو ہر شخص کے اوپر جو ہے اسلام نے جو ہے روزہ فرض قرار دیا. ٹھیک ہے. اچھا، روزے کے حوالے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے جو ہے کھانے کی اجازت دی، لیکن اس پاک مہینے کی عظمت اور شرافت کے تحت اللہ پاک نے مسلمانوں کو کہا کہ اس میں تم جو ہے اپنی اللہ عز و جل کی یاد کے لیے تم جو ہے روزے رکھو. قرآن پاک ہی کا ارشاد ہے، رب عز و جل فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس مبارک مہینے کے اندر جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر جو ہے روزے فرض کیے گئے. تو یہ روزہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ عز و جل کے اوپر یقین کامل، اس کی محبت، اس کی چاہت. آج اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ بھائی آپ جو ہے میری خاطر یہ کام نہ کرو، میرے خاطر جو ہے یہ مت کھاؤ، میرے خاطر یہ چھوڑ دو، تو اگر ہمارے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے، رب عز و جل کی محبت ہی جو ہے بندے کو روزہ رکھنے کو ابھارتی ہے. ایک شخص صبح سحری کے وقت، فجر کے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سحری کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جو ہے وہ سورج کی آخری کرن ڈوبنے تک تقریباً 14-15 گھنٹے، اور کچھ ملکوں میں تو 17 گھنٹے تک بھی ہوتا ہے، کہ مطلب کھانے کی ایک چیز بھی نہیں کھاتا ہے، ایک دانہ تک نہیں کھاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتا ہے.
سوچیے ذرا، مطلب ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی لیتا ہے، مطلب پانی لیتا ہے، اور اب گرمی دیکھ ہی رہے کتنی شدید گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، مطلب 40 سیلسیس ڈگری قریب پہنچ رہا ہے گرمی۔ اس حالت میں آدمی روزے دار ہے، ظہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، پیاس سے جو ہے جان نکلی جا رہی ہے، وہ وضو بناتا ہے اور منہ میں پانی لیتا ہے کلی کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی محبت جو ہے، اللہ عز و جل سے جو بندے کی محبت ہے، وہ بندے کو اس بات پہ ابھارتی ہے کہ نہیں، منہ میں تو پانی لے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کے لیے کہ تم وضو بنا رہے ہو، نماز ادا کرنی ہے، لیکن حلق سے نیچے مت اتارو۔ تو یہ روزہ اور رمضان، روزہ جو ہے وہی شخص مطلب خلوص دل کے ساتھ ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت ہو۔ یہی رمضان مبارک کا مہینے کی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں متعدد جگہ پر جو ہے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اچھا، ایمان، مسلمان اور دین کی جب بات آتی ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمانی گھر میں پیدا ہو جائے، نام اسلامی ہو، اردو نام ہو تو وہ شخص مسلمان ہے۔ اسلام ایک سوچ ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ فکر کیا ہے کہ بھائی آدمی اس بات کو دل سے مانے کہ اللہ کے سوا، ایشور کے سوا جو ہے کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر۔ ان دو چیزوں کے تحت جو ہے کئی ساری چیزیں ضمناً آتی ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت کے دن پر، کہ بھائی صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی ہے بس ختم، ہم دنیا میں جو ہے موج مستی کر کے مزے کاٹ کر کے زندگی گزار دی ہے، فقط اتنا نہیں ہے۔ اللہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد بھی اٹھائے جانے پر، یہ بھی عقیدہ، اور قدر، آدمی کی جو تقدیر ہے چاہے بری ہو چاہے بھلی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اجمالاً، یہ مطلب تفصیلاً ہے، اور کئی ساری چیزیں اس کے تحت آتی ہے۔ ان سب چیزوں کو ماننے کا نام اسلام ہے، اور جو ان چیزوں کو، جو کہ ضروریات دین ہے، ان پر عقیدہ رکھتا ہے، ایسا شخص مسلمان ہے۔ مطلب ایمان ہو اور دین پہ جو چلے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جب ایمان اور مسلمان کی بات آتی ہے تو اسلام میں 5 چیزیں فرض ہے، جس میں زکوٰۃ اور خیرات بھی فرض ہے۔ تو جس دھرم میں زکوٰۃ اور خیرات فرض ہے، اس مذہب کے لوگ آج بھیک مانگنے پر کیوں مجبور ہیں؟ جی، یہ ایک بہت مطلب اہم سوال ہے آج کے حساب سے۔ قرآن پاک میں رب عز و جل کئی مقام پہ جو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ، ایک جگہ پر، 2 جگہ پر، 3 جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ دینے والوں کی ایک فضیلت اور نہ دینے والوں کی ایک مذمت بیان کی گئی ہے۔ جو نہیں دیتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا عذاب ہوگا، جہنم میں ان کا کیا عذاب ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں الذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ایسے لایا جائے گا کہ اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا، جن سے ان کی پیٹھ کو، کروٹوں کو، بغلوں کو داغا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ مولانا صاحب ایک منٹ، یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ کافی تقریروں میں ہم نے سنا ہے اور مسلمان بھی سنتے آتے ہیں، لیکن اس پہ عمل جو ہے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا یہ سوال تھا کہ مسلمان جو ہیں، اسلام میں 5 چیزیں فرض ہے جس میں زکوٰۃ اور خیرات بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی آج مسلمان اتنا غریب کیوں ہو چکے ہیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کافی دولت مند ہیں، کافی پیسے والے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی آج پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ جس دھرم میں زکوٰۃ اور خیرات فرض ہے، اس مذہب کے لوگ آج پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچ چکے ہیں، اور ان کو کانوں کان خبر تک نہیں ہے کہ میں نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ صحیح، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، رب عز و جل ہی کا ایک حکم سنا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں رب عز و جل فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
تمہیں مال کی کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا۔ بندہ جو ہے ایک فطرتی طور پہ ایک لالچی ہے، کہ اس کے اندر جو ہے ایک لالچ ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ آئے۔ پیسہ تو مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ آدمی اس کو کھا نہیں سکتا، لیکن چونکہ پیسے کے ذریعے سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، پیسہ ہو تو آدمی ضرورت کی چیزیں جو ہے خرید سکتا ہے، بلکہ ضرورت سے بڑھ کر کے جو عیش کی چیزیں ہیں، جو آشائش کی چیزیں ہیں، جو آدمی کو مطلب سہل پسندی کی چیزیں ہیں، وہ آدمی خرید سکتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو انسان کے دل میں فطرتاً مال کی محبت ہے۔ رب عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ مال مت کماؤ، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کو اور اس کو مستحکم طور پہ قرآن و حدیث پہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انہیں نہ قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اچھا، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ جو کہ قرآن مجید کا ترجمہ دے کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ایک دیکھا جائے کہ کتنے ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کنہوں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے؟ رب عز و جل نے سب سے پہلی جو آیت کریمہ اتاری وہ ہے اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھو۔ تو سب سے پہلا لفظ اقرا، پڑھو۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے جہالت ہے۔ ایک بتا رہا ہوں کہ مسلمان پڑھنے میں آگے نہیں ہے، دین تو چھوڑ ہی دیجیے آپ، ہم تو بھائی مدرسے میں رہنے والے ہیں، دنیا جو ہے کتنے پڑھنے والے ہیں، بس نمبروں کے چکر میں آگے بھاگ رہے ہیں، جو بھی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ جب وہ قرآن پڑھے گا نہیں، احادیث پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ عز و جل کا فرمان اسے پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں پتہ چلے گا تو اسلام عز و جل، اسلام کی جو حقانیت ہے اس پر واضح نہیں ہو پائے گی۔ بس وہ تو ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، بس جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، اس سے کوئی لینا نہیں دینا نہیں ہے کہ اسلام نے ہم پر کیا فرض کیا ہے، کس چیز سے روکا ہے۔ تو اگر مسلمان جو ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مسلمان پڑھنا شروع کر دے۔ اگر قرآن پڑھے گا، احادیث پڑھے گا، تو اسے اللہ عز و جل کا حکم سمجھ میں آئے گا کہ بھائی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جو ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دیں گے تو ہمارے اوپر یہ وبال ہے۔ تو اب جو ہے اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی کہ نہیں، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ عز و جل نے جو 2.5% ہمارے مال کے اندر، اچھا یہ بھی مال کے اندر جو ہے ہمارے مالک کو ہی صاف ستھرا کرنے کے لیے ہے۔ آج دیکھیے ہم تربوز جو ہے 20 روپے کلو خرید کر لاتے ہیں، 5 کلو کا 100 روپے کلو تربوز خرید کر لائے، لیکن ہم مکمل تربوز کھاتے ہیں؟ نہیں، ہم کاٹ کر کے اس کے چھلکوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ جب تولا گیا تھا تو چھلکا بھی اس کے اندر تھا، ہم نے چھلکے کو بھی خرید کر کے لائے ہیں پیسہ دے کر کے، لیکن ہم وہ پھینک دیتے ہیں۔ مرغی ہم صحیح سالم خرید کر لاتے ہیں، لیکن اس کا کچرا وغیرہ نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو مسلمان کو اس کی طرف تو ذہن نہیں جاتا کہ ہم 10%، 12% ان کھانے کی چیزوں میں جو فالتو چیزیں ہیں جو ہم کھائیں گے تو خود ہمارے اندر نقصان پیدا کریں گی، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ لیکن مال کے اندر 2.5% جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے، حالانکہ وہ 2.5% نکالنا ہمارے ہی مال کو پاک کرے گا، صاف کرے گا، ستھرا کرے گا، ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کا جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے، جو بھی سمندر میں ڈوبتا ہے، وہ اس کے صدقہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیے مسلمان تو یہ روئے گا کہ بھائی ہمارا مال تباہ ہو گیا، بزنس تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن وہ یہ غور نہیں کرے گا کہ میں نے جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو آج مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھے، سمجھے، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھے، اس بات کے اوپر عمل کر لے کہ مجھے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب فرماتے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مکمل زکوٰۃ نکالے تو اگلے سال اس کا مال مطلب آٹومیٹکلی وہ بڑھ جائے گا، مطلب اضافہ ہو جائے گا۔ درخت کو دیکھیے، پھول ہم گھروں میں لگاتے ہیں تو اس میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اگر کاٹ چھانٹ نہ کرے تو وہ مطلب بڑھنا پھلنا پھولنا ختم ہو جائے گا اس کا۔ لیکن اگر کوئی مطلب یہ سوچے کوئی شخص یار کہ میں کاٹوں گا تو یہ تو چھوٹا ہو جائے گا، تو یہ اس کی سوچ کی کمی ہے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ 2.5% ادا کریں تو وہ ہمارے مال میں جو ہے اضافے کا ہی سبب بنے گا، نہ کہ کمی کا۔ اچھے مسلمان آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں نہیں، پہلے بھی
मुसलमान जाति और फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर ये बात कह के चले गए हैं कि मुसलमान एक समान हैं, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आज क्यों मुसलमान धर्म और जाति में और अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं? देखिए, इस्लाम धर्म ने सबको जो है बराबरी का हक दिया है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम का तो ये कानून है कि एक शख्स मस्जिद में जाता है तो चाहे बादशाह वक्त हो चाहे चपरासी हो, वो सब में एक ही बराबर खड़े हुए नज़र आते हैं। ना वहाँ पे बादशाह के लिए अलग जगह है और ना ही फ़कीर के लिए अलग जगह है, बराबरी का है। हदीस मुबारक में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, कोई बढ़तरी नहीं है कि भाई मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ तो मेरी ये फजीलत है, मैं बड़े रुतबे वाला हूँ। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी अरबी को जो अरब में रहता है उसको किसी अजमी पर, यानी जो गैर अरब का रिहायशी है, उस पर कोई फजीलत नहीं। जो गैर अरब का रहने वाला है, जो अजमी है, उसको अरबी पर कोई फजीलत नहीं। इस्लाम ने फजीलत रखी है, एक दूसरे के ऊपर मर्तबा रखा है, इल्ला बित्तक़वा, तक़वा के हिसाब से। रब अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत जिसके पास ज़्यादा होगा। इल्म के तकवे से हम नहीं बात कर रहे हैं, इल्म के तकवे से अगर देखा जाए तो कि मुसलमान जाति जिस तरीके से आज के दौर में अगर देखा जाए जाति धर्म में बटे हुए हैं और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहा था कि सभी एक बराबर है। सही, बेशक। देखिए, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। नहीं, तकवे के आप जो इल्म के हिसाब से आप जो बात कर रहे हैं, इल्म के हिसाब से अगर आप हमसे 50 साल भी बड़े हैं ना, तो आप इल्म के हिसाब से हमसे छोटे ही कहलाइएगा। सही, वहाँ हम नहीं कह रहे हैं, उस पॉइंट पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज मुसलमान जाति और जाति में बटे हुए हैं और अलग अलग अपने हिसाब से जो कहा जाता है एक तरह से फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहा था कि सभी एक बराबर है, एक समान है। घूम फिर के जो है बात वहीं पे आती है कि मुसलमान कुरान और हदीस पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। मेन प्रॉब्लम यही ना है कि अगर वो पढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को पढ़े कि भाई किसी को किसी के ऊपर फजीलत नहीं है, तो आपसी में बरतरी हासिल करना छोड़ देंगे। बिल्कुल। लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, वो दूसरों को देखा देखी कि भाई फुला रिलीजन के अंदर ज़ाती धर्म है तो हमारे अंदर भी है, हम भी बड़े हैं, हम भी छोटे हैं। नहीं, कुरान पाक में रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ कबीलों में, मुख्तलिफ़ गिरोहों में इसलिए बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान हो, एक पहचान के लिए। भाई मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, आप इस इलाके के, आप इस जाति के हैं, तो ये एक पहचान के लिए, फजीलत के लिए नहीं है कि भाई फला। अच्छा, इसमें ये भी है कि मतलब पेशे के हिसाब से बांट दिया गया। अगर नहीं, मौलाना साहब एक जगह हम आपको टोकना चाहेंगे, आपको अगर ऐसा लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमको जवाब दीजिएगा उसका। जब इस्लाम की जब गरीब सबसे शुरू में अगर देखा गया तो गरीब जो लोग थे, जो छोटे तबके के लोग थे, वो इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। ठीक है, तो वो पहले जिस जाति से बिलोंग करते थे, वो इस्लाम कबूल करने के बाद भी उसी जाति को फॉलो करते हुए बस इतना ही फ़र्क आया था कि वो बुत को पूजना छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह को कबूल कर लिया, लेकिन अपनी जाति को वैसे ही पकड़े हुए थे। और आज वही नस्ल आते आते अभी आज भी वही नस्ल चल रहे हैं, जिस तरीके से पहले जो ज़माने में लोग थे, जिस तरीके से जाति धर्म छोटे बड़े में बटे हुए थे, जिस चीज़ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म करने की बात कही थी, आज वही फिर से चीज़ देखा जा रहा है। देखिए, अगर हम गौर करें तारीख़ के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, जातियाँ बनी किस लिए, एक ये सवाल होता है। एक नज़रिए के लिए 2 मिनट नहीं, मैं आपको बयान कर रहा हूँ। एक शख्स ने जो है कपड़े का पेशा इख्तियार कर लिया। इंसान की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं। अगर आप चाहें कि अपनी सारी ज़रूरत को जो है पूरा कर ले तो आप नहीं कर सकते। आप ना अपने खुद से चश्मा बना सकते हैं, ना कपड़े अपने बना सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, मतलब सारे काम अपने खुद ही कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों ने जो है अपनी सहूलत के लिहाज से जो है चंद काम जो है आपस में तकसीम कर लिए। किसी को लगा कि भाई मैं लोहारी काम अच्छे से कर सकता हूँ तो उसने वो शुरू कर दिया। किसी को लगा कि मैं बढ़ई का काम अच्छा कर सकता है तो उसने वो शुरू कर दिया। किसी को लगा कि मैं कपड़े का काम अच्छे से कर सकता है तो उसने वो शुरू कर दिया। तो ये जो है, अच्छा, उसके बाद वाले, चूँकि आदमी अपने बाप दादा से सीखता है तो उसने अपने बेटे को वही काम सिखाया, तो इस तरीके से। अच्छा, तो
अगर अब हिंदुस्तान इसको- पाकिस्तान अब और बांग्लादेश की अगर बात की अब जाए, इसको मुकम्मल जी हो जाने ठीक, दीजिए। इस तरीके से ये जातियाँ बनती गई। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जातियाँ बनी हुई हैं, असल प्रॉब्लम ये है कि एक जाति दूसरे जाति को नीच समझती है। नीच समझता है, प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं कि जातियाँ हैं। बिल्कुल जातियाँ होना तो एक लिहाज से ज़रूरत थी, क्योंकि हर शख्स जो है एक काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। एक पहले के ठीक, ज़माने की ठीक, लिहाज से ठीक, बात करूँ, ठीक। न इंडस्ट्री थी, न फैक्ट्रियाँ थी, न दीगर चीज़ें थी, तो इस लिहाज से एक ज़रूरत थी। लेकिन गलत ये है कि भाई आप जो है दूसरे जाति को हकीर समझे, नीचा समझे कि भाई वो तो नीच जात का है, हम तो भाई ऊपर जात के हैं। तो इस्लाम ने जो है इसको जो है फ़र्क किया है। भाई एक फ़र्क ये भी तो है कि भाई हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, कुछ लोग अरब में रहते हैं। बिल्कुल। अब इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता कि भाई हम अरबी बन जाए वो हिंदुस्तानी बन जाए। फ़र्क इसमें नहीं है, फ़र्क ये है कि एक नीच जात वाला जो है और ऊपर जात वाले जो है, आपके ज़माने में जो तकसीमकारी है, इसमें जो है इस्लाम ने समानता लाई है कि नहीं, एक शख्स जो है बढ़ई का काम कर रहा है, वो चाहे एक शख्स जो है मतलब उसका कारोबार जो है कपड़े का है, या एक शख्स का जो है सोने चांदी का है, या एक शख्स का जो है जानवरों को पालना है, इस्लाम की नज़र में ये सब बराबर है। इस्लाम की नज़र में ये सब बराबर है। हाँ, फजीलत मिलेगी तो किस बिना पे, तो तकवे की बिना पे मिलेगी। तो लोगों ने आज के ज़माने में जो है इसी जाति को जो कि ज़रूरत थी, इसको अपने नस्ब के फ़ख्र की बुनियाद बना लिया कि भाई हम तो ये जाति के हैं और फुला जो है हमसे नीचे जाति का है। तो ये सारी जो आज की खराबियाँ पैदा हुई हैं, वो जातियों के अंदर जो है अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरी जाति को जो है हकीर मानने की वजह से। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो अभी जातियों में लोग बटे हुए हैं और जिस तरीके से सभी मुसलमान होने के बावजूद भी अगर चाहे आप अंसारी हैं और किसी सैयद या किसी पैठान के घर में अगर शादी आप करना चाहते हैं, तो क्या इस्लाम इसको मना करता है करने से? देखिए, ये एक कुफू वाला मसला आ जाएगा, इसके तहत फ़िक़ही अब आप आएंगी। दिगर मज़हब के अंदर देख लीजिए, मैं बात करूंगा कि एक शख्स अपनी जाति वाला दूसरे में जाति में शादी नहीं कर सकता है, दिगर चीज़ें उनके कवायद हैं जो भी है। इस्लाम धर्म के अंदर कफ़ाअत, अब ये पूरा लंबा टॉपिक चला जाएगा। नहीं, लंबा टॉपिक नहीं है सर, जानते हैं कहाँ प्रॉब्लम है? कन्फ्यूज़न। अगर इंसान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर अगर चले तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सभी बराबर हैं। और जो लोग ईमान लाएं, उससे पहले भी जो आप कह रहे हैं बढ़ई के काम करते थे, कुछ कपड़ा बीनते थे, सबका अलग अलग काम था, पहले भी था। और जब ईमान लाएं उस टाइम भी वही काम करते थे। जब ईमान लाने के बाद उसी टाइटल को उसके बाद भी यूज़ करते आ रहे हैं और उसी तरीके से आज तक वही चल रहा है, जबकि इस चीज़ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया था। जी बिल्कुल। इसके हवाले अब असल अब जातियों के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ये शादी ब्याह का ही है। इस्लाम जो है इससे मना नहीं करता कि एक लड़का, सिर्फ जाति ब्याह नहीं आता है सर, जानते एक हैं? अहम मसला यहीं पे आकर रुकता है। नहीं, बकिया तो एक दोस्ती है, फ्रेंड है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। असल मामला जो है यहीं पे आकर अटकता है कि एक जाति वाला दूसरी जाति से। इस्लाम यही कारण है कि आज इस्लाम सबसे कमज़ोर अपने आप को मुसलमान महसूस कर रहे हैं। इस्लाम ने जो है मना नहीं किया है जी, कि अगर एक औरत और उसके घर वाले मतलब उसके बाप वगैरह राज़ी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रज़ामंदी से ही शादी होनी है, बिल्कुल। तो अगर वो राज़ी है तो दूसरे कास्ट के अंदर निकाह करना चाहे तो कर सकती है। इस्लाम ने जो है इसके अंदर कोई ममाना, तो कोई पाबंदी नहीं रखी भाई तुम निकाह नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना? जी। हाँ, ये अलग बात है कि भाई एक क्या कहते हैं औरत रज़ामंदी नहीं है तो इस्लाम मानता ही नहीं है कि भाई निकाह होने को, या उसका वली जो है, कुछ मसाइल है जिसके अंदर चेंजिंग होती है इसके हवाले से। ये कफ़ात का पूरा एक मसला है। लेकिन असल बुनियादी ये समझिए कि किसी को इस्लाम शादी करने से इस्लाम अपनी वजह से मना नहीं करता है कि भाई तुम किसी से शादी ना करो। इस्लाम ने सबको इख्तियार दिया है कि अपने हिसाब से जो है जिससे चाहे, जिस क्या कहते हैं जाति में चाहे वो शादी कर सकते हैं। अच्छा, फ़िरका की जो हमने आपसे बात की उसमें भी थोड़ा सा तफसील डाल देते हैं कि फ़िरका जो है अलग अलग फ़िरके में अलग अलग लोग बटे हुए हैं और एक दूसरे को देखना तक उनको गवारा नहीं है, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं और एक दूसरे के मस्जिद में जाकर नमाज भी उनके पीछे नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि वो भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं। तो फिर ऐसा क्यों देखा जा रहा है? क्यों इतना कमज़ोर होते जा रहे हैं मुसलमान फ़िरकों में बट कर? देखिए, फ़िरक़े असल में है क्या, आपको इसको समझना पड़ेगा। असल तो कुरान एक है, हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है।
لیکن میں نے آپ کو سب سے پہلے شروع میں ہی اسلام کے یہاں پہ پریبھاشا میں نے بیان کی تھی. جی جی وہاں پہ یہ کہا تھا کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسلمان نام ہو گیا یا اس کے خاندان میں ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک، لیکن اسلام جو ہے ایک سوچ ہے، جو اس سوچ کو مانے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں مانے گا وہ غیر مسلم ہے. ابو جہل بھی عربی لفظ ہے، وہ بھی تو کافر تھا. ابو لہب یہ بھی ایک کافر تھا. اسلام کا ایک مثال کے طور پہ واضح عقیدہ ہے خاتم النبیین وما ارسل کیا کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے اوپر اجماعی عقیدہ ہے، مطلب تمام صحابہ کرام کا، ان کے بعد والے تمام محدثین مفسرین سب کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے، آخری نبی ہے. اور قرآن میں خاتم النبیین جو آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہی ہے. لیکن دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سستی شہرت کے طالب ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں سب سے شہرت کمانا ہے تو دوسرے کے اوپر جو ہے بات بنانا شروع کر دیجیے. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے کلام نکال دیا، نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب بدعت ظاہر ہو، جب فتنے اٹھیں تو عالم کو جو ہے اپنا علم کو واضح ظاہر کرنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، تو اب جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے اس اسلام کی اجماعی عقیدے کے خلاف اپنا ایک عقیدہ بنا لیا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ہمارا نبی ہو سکتا ہے. اب بلکہ انہوں نے نبی بھی بنا لیا کہ بھائی ہمارا یہ نبی ہے. تو اب بتائیے اسلام اس کو کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اسے فرقہ بندی نہیں کہیں گے کہ بھائی انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا، نہیں، وہ اسلام ہی سے نکل گئے. بالکل سمجھ رہے ہیں نا، اسلام سے نکل وہ گئے. اسلام ہی سے نکل گئے. اب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کہے کہ میں نہیں بھائی میں تو مورتی پوجا کرتا ہوں، اب کیا کہیں گے آپ اسے؟ مسلمان کہیں گے؟ نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے جو مورتی پوجا کرتا لیکن میں یہ مسئلہ جو بیان کیا کہ بھائی آخری نبی والا ایک فرقہ ہے قادیانی فرقہ، جو کہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو ہے نبی آ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے نبی کا دعویٰ بھی کیا ہے اور ان کے پورے نبی اور ان کے خلیفہ وغیرہ چلتے آ رہے ہیں، جبکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں نے انہیں اجماعی طور پہ جو ہے کہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. اب ان کا نام مسلمانوں والا، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی مساجد ہوتی ہے. تو دیکھیے مسجد ہونا، مسلمان کا نام ہونا یا مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ اسلام کے لیے ضروری نہیں. اسلام کا جو ایک متفقہ عقیدہ ہے. اب ایک شخص جو ہے ایک مطلب شخص کھڑا ہوا بولے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حجت نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانیں گے، تو آپ ایسے شخص کو مسلمان مان سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن حکم دے ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جسے جو تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ تو قرآن کا حکم ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کر دے کہ نہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد سنن نسائی ابن ماجہ صحیح ابن حبان کوئی کچھ نہیں ہے. اب بتائیے ایسے شخص کو، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، وہ جو ہے وہ بھی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی ٹوپی لگاتا ہے، تو کیا آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے سارے کے سارے جو ہے مطلب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوگا. ایک فرقے کی نشانی یہ فرمائی کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو رہے گا وہ جو ہے جنتی فرقہ ہوگا، بقیہ سب جو ہے یہ ناری فرقہ ہوں گے. یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ غالباً بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسلمہ کذاب نام سنے آپ نے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں. اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی کئیوں نے دعویٰ کیا، لیکن اس نے بھی دعویٰ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سے جنگ کے لیے لشکر بھیجا کہ جاؤ اسے لڑو. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا تھا، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اسے لڑنے کے لیے. اسی دوران سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیجا. تو یہ ایک چیز جو ہے اصل ہے سوچ، اسلام کی جو فکر ہے، جو ضروریات دین ہے، جو اس عقیدے کو مانے گا وہ مسلمان ہے.
چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، چائنا کا ہو، عرب کا ہو، امریکہ ہو، کہیں کا بھی ہو۔ اسلام کی جو ضروریات دین ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی ماننا، اور اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ضروریات دین کے تحت آتی ہے۔ قرآن میں اس کا حکم ہے، حدیث رسول میں اس کا حکم ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ شراب ہی کو لے لیجئے، شراب کی حرمت جو ہے قرآن پاک میں واضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو اور بھی کئی ساری آیتیں کریمہ ہیں۔ تو اب جو اس کو جائز قرار دے، بولے کہ نہیں میں تو جائز قرار دیتا ہوں، لوگ پیتے ہیں بھائی ہم بھی پئیں گے، ایسے شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے پیچھے ماننے والے جو بھی ہوں وہ سب جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ اسلام یہ نہیں ہے کہ بھئی اب ٹوپی پہن لیے، کرتا پاجامہ پہن لیے، نام جو ہے ہمارا عارف ہے، ہم جو ہے اس علاقے سے رکھتے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے حکام کو مانیں۔ جو نہیں مانتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی بھی ذاتی کا کیوں نہ ہو، وہ جو ہے اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ فرقوں کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چلیے بہت بہت دھنیہ واد مولانا صاحب، اپنے پرچے دے دیجیے۔ میرا نام محمد عارف رضا اتاری ہے، اور ابھی 3 سال سے تدریس کرا رہا تھا، پڑھا رہا تھا جامعۃ المدینہ میں۔ عارف صاحب ہیں جو مدنی مدرسہ میں 3 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، اور بالکل آسان بھاشا میں اگر ہم آپ کو کہیں کہ مسلمان وہی ہے جو آخری پیغمبر کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، وہی مسلمان ہیں۔ اور بھی اگر کوئی آپ کے سوالات ہو جس سے آپ جوجھ رہے ہیں، وہ ہمارے کومنٹ باکس میں آپ کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم مولانا صاحب سے اس سوالات پہ ہم جواب لیں گے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جن کو ان ساری چیزوں کی نالج نہیں ہو وہ اس چیز کو جان سکے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔